وآل محمد اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين بالفاصل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل سيد النبيين حاكم يوم الدين ميزان الأعمال مقدر الأحوال سيد الجلال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين بسواد اللهم صل على محمد وآل محمد مہربانی حضرت کرام اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد یقیناً آج پہلی محرم گزر گئی اور یہ ایام وہ ہیں کہ جس کا ہم نے انتظار رکھا ہے اسی لیے نہیں کہ یہ رسم عزاداری کوئی رسم نہیں بلکہ عزاداری شہادت سے بعد بھی تھی پڑھنے کیوں یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ کئی مرتبہ کئی بہترین لوگ سے ذاکرین سے سنے لیکن قابل غور بات یہ ہے اس میں کہ کون فرما ہے کیا ایک نانا نواسے سے کہہ رہا ہے دنیا نے یہی سمجھا کہ محبت میں رسول نے فرمایا کہ حسین منی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے نہیں رسول تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وہی پروردگار دنیا نے یہ تو سمجھا کہ حسین منی حسین مجھ سے ہے لیکن اگر دوسرے جملے پر غور کر لیتے اور معرفت حاصل کر لیتے تو یقیناً کامیاب ہو جاتے کہا انا من حسین کون کہہ رہے ہیں جسے اللہ نے طٰہٰ کہا یاسین کہا کبھی یا ایھا المزمل کہا تو کبھی یا ایھا المدثر کہا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا وہ آدم کو بھیجا وہ نوح کو بھیجا وہ ابراہیم کو بھیجا وہ اسماعیل کو بھیجا وہ 1,01,24,000 انبیاء کو بھیجا لیکن سب سے افضل مقام جو عطا کیا وہ آپ کے ہمارے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول کس کو کہہ سکتے اگر کوئی مومن ہو یا مسلمان ہو تو اسے اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے وہ صفات پوری موجود ہونی چاہیے جو رسول اکرم میں موجود ہے تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلے میرا نور
قبل الخلق، کائنات نہیں تھی، عالمین نہیں تھے، لیکن رسول اکرم کا نور تھا۔ اگر یہاں خاموش ہو جاتے رسول تو یقیناً ہم کہہ سکتے تھے کہ صرف رسول کا نور تھا، لیکن فوری رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ہیں۔ اب دیکھیے، چونکہ اللہ جسم و جسمانیت رکھتا نہیں ہے تو اس کی معرفت کیسے حاصل؟ معرفت اگر حاصل ہونا ہے اللہ کی تو اسی لیے تو اللہ نے ان ہستیوں کو خلق کیا۔ اب صرف خلق نہیں کیا، ان میں سارے اپنی صفات دے دیے، ان میں وہ قدرت بھی دے دی جو اللہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر ان سے یہ صفات الہی ظاہر نہ ہو تو پھر معرفت الہی ممکن نہیں ہے، اور اگر مکمل صفات ادا نہ کرے تو پھر کچھ باقی رہ جائے گا۔ اسی لیے کل صفات جب ادا کر دیا تو پھر یقیناً ہم نے دیکھا کہ کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ ادھر جب رسول نے بتا دیا کہ جو بعد ان کے خلقت میں آئے ہیں وہ اطاعت کریں گے ان ہستیوں کی، چاہے وہ سورج ہو یا چاند ہو۔ اسی لیے رسول نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مولا کائنات نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا، ستارہ اس ڈیوڑی پر سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ بتا رہا ہے اللہ کہ دیکھو ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرنا میری اطاعت کرنا ہے، ان کا ذکر کرنا رسول کا ذکر کرنا ہے، رسول کا ذکر کرنا میرا ذکر کرنا ہے۔ اور یہی بات تھی کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا نے مان تو لیا، رسول پر ایمان تو لے آئے، لیکن کوئی کیسے ایمان لائے؟ کوئی دولت کے لیے ایمان لایا تو کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ایمان لایا، تو کوئی شہرت پانے کے لیے ایمان لایا، تو کوئی عہدہ پانے کے لیے ایمان لایا۔ خالص مسلمان جو تھے وہ بہت کم تھے۔ وہ کب نظر آئے؟ جب رسول نے سے کہا گیا اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ آپ کا آخری حج ہے۔ جب اس مرتبہ جب حج کروا کر پلٹ رہے تھے اور جبریل آیت لے کے آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ایسے میں رسول نے بھی اہتمام کیا، کیونکہ کس کا اعلان کر رہے تھے؟ جو جانشین رسول ہوگا، حجت خدا ہوگا، امام وقت ہوگا، آیت اللہ ہوگا، حجاب اللہ ہوگا، کلمت اللہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے کہا کہ بلال کہو حی علی خیر العمل۔ بلال نے جو کہا، دیکھیے یہ خیر عمل کیا ہے ہمیں پتا چلا میدان غدیر میں، جبکہ تمام حاجی حج کر کے پلٹ رہے ہیں، لیکن جب کان میں بلال کی آواز آئی کہ حی علی خیر العمل تو پتا چلا کہ اب کون سا عمل خیر ہے۔ رسول نے ممبر بھی انوکھا بنایا، کجاووں کا ممبر تھا، ایسے میں رسول ممبر پر گئے اور ایک طویل خطبہ دیا، بتایا کہ آغاز کیا جائے تو حمد الہی سے کیا جائے، اور پھر اس کے بعد رسول نے ہمارے لیے 2 تحفے دیے، کہا کہ میں تمہارے لیے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری عطرت۔ جو بھی ان سے متمسک رہے گا
وہ کامیاب رہے گا، لیکن جو ان سے دور رہے گا وہ یقیناً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کو قریب بلایا، دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے رسول آدم کے مولا ہیں، رسول نوح کے مولا ہیں، رسول ابراہیم کے مولا ہیں، رسول جبریل کے مولا ہیں، رسول ہمارے مولا ہیں۔ تو یہی ہوگا کہ علی آدم کے مولا ہوں گے، علی نوح کے مولا ہوں گے، علی ابراہیم کے مولا ہوں گے، علی جبریل کے مولا ہوں گے۔ اور جس نے بھی مولا مان لیا وہ نجات پا گیا، جس نے نہیں مانا وہ جہنم کے راستے پر۔ ایک صلوات بھیجیے اور یہی بات یہاں طے ہو گیا کہ دیکھو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج اللہ راضی ہوا، دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہو گئی، یعنی رسالت چھپ گئی۔ رسول نے اتنا بلند کیا تھا کہ رسول چھپ گئے تھے، مولا کائنات نظر آ رہے تھے۔ یہی بتانا تھا میرے بعد اگر تم کسی پر نظر کرنا تو علی پر نظر کرنا، علی کے چہرے پہ نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو پتا چلا کہ ایک مرتبہ وہ مولا کائنات جانشین رسول بنے، اور پھر یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو وہ وقت بھی آیا کہ مولا کائنات نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بچایا، لیکن اب اس کے بعد یہ تھا کہ دشمنان دین ملائین نے اتنی کوشش کی کہ دین کو مٹا دیا جائے۔ دین کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو چلے تو کس لیے چلے؟ اصلاح امت کے لیے چلے۔ اصلاح امت کیا تھی؟ کیا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تھا، کوئی حج نہیں کر رہا تھا؟ سب کے سب نماز پڑھ رہے تھے، سب کے سب روزہ رکھ رہے تھے، سب کے سب حج کر رہے تھے، لیکن کمی کیا تھی؟ اصلاح کس بات کی کرنا چاہتے تھے مولا حسین؟ تو ہمیں کربلا کے میدان میں ملا کہ تم مجھ سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا سب نے کہ بغضاً لأبی، یعنی امام حسین یہی اصلاح کرنے چلے تھے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک کوئی کام آنے والا نہیں ہے، علی ولی اللہ لازم ہے، یہ امام حسین بتانے کے لیے چلے۔ کون حسین؟ یقیناً جس کے اختیار میں، جس کے قدرت میں کائنات ہو، وہ ہستی جو رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یقیناً معلوم ہو گیا تھا اسے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یہیں سے رحمت برستی ہے۔ ایک مرتبہ کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہے، ایک اولاد عطا کر دیجیے، لیکن رسول نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، مشیت الہی کچھ اور ہی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا، کہا نانا میں اسے آپ کے در سے خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گا، میں نے ایک اولاد عطا کی، 2 اولاد عطا کی، جب 7 اولادیں عطا کی تو وہ قدموں پر گر گیا۔ مجھے کہنے دیجئے حسین اس ہستی کو کہتے ہیں جو مقدر کو سنوار دے، جو بگڑی کو بنا دے، جو تقدیر کو تبدیل کر دے، جو لوح محفوظ کا جو صرف مطالعہ نہیں بلکہ تبدیلی کا جو اختیار رکھے، اس ہستی کو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھی
جلدی ختم کرو، نماز اصل کا وقت قیامت کے دن گزر گئے، وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ معاویہ ملعون واصل جہنم اور اس کا ملعون بیٹا یزید جب تخت پر بیٹھا تو ایک مرتبہ اس نے خط لکھا ولید ملعون کو کہ فوری حسین سے بیعت کیجیے۔ دادا کو جب امام حسین کو طلب کیا گیا تو مولا حسین نے بہن زینب سے کہا بہن زینب ہمیں دربار جانا ہے۔ شہزادی نے کہا بھیا میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں۔ ایک مرتبہ 18 بنی ہاشم ساتھ ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا عباس سب یہیں رکو، میں اندر جاتا ہوں، کوئی آواز بلند ہو جائے تو آ جانا۔ جب خط پیش کیا گیا تو دیکھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مرتبہ کہا کہ مجھ جیسا یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یزید اچھا ہوتا تو مولا بیعت کر لیتے۔ امام آتے ہیں بیعت لینے کے لیے، یہ مقام امامت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اٹھ کر جانے لگے، ملعون مروان نے کہا ولید یہی موقع ہے کہ حسین کو قتل کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسین نے کہا یا ابن زرقا تیری مجال۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ حضرت عباس چلے آئے، کہا آقا کس نے جسارت کی؟ کہا عباس صبر کرنا۔ دادارو ایک مرتبہ آئے، بہن نے پوچھا بھیا کیا بات تھی؟ کہا بہن مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا بہن، ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں بہن۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لے لو۔ شہزادی آئیں، عبداللہ گھر پر نہیں تھے، جب آئے ہیں تو شہزادی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا عبداللہ میرا بھائی وطن چھوڑ رہا ہے، عبداللہ میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ کہا یقیناً بیوی ساتھ میں ہو تو محمد کو بھی لے جائیں، اگر میری صحت ہوتی تو یقیناً میں بھی چلتا۔ دادارو وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین نے ایک مرتبہ نانا کی مزار پر آئے، کہا نانا حسین جا رہا ہے، نانا مجھے اپنی قبر میں چھپا لیجیے۔ آواز آئی میرے لال خدا حافظ، اٹھے بھائی کی قبر پر گئے، کہا بھیا خدا حافظ۔ اب جو اٹھے تو اٹھا ہے کہ ماں کی قبر پر اس طرح سے گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں سے دوڑ کر لپٹ جاتا، قبر سے لپٹ گئے۔ ماں خدا حافظ۔ آواز آئی میرے لال ذرا میرے عباس کو بلانا۔ عباس آئے، بھائی نے مزار سر پر کہا، آواز آئی میرے لال عباس میرے حسین کا خیال رکھنا۔ دادارو ایک مرتبہ بیویاں سامان سفر باندھ رہی ہے، ایک ایک بیوی سفر کا سامان باندھ رہی ہے۔ دیکھا گیا کہ ام رواح ایک جھولے کو رکھ رہی ہے، ام کلثوم اپنا سامان باندھ رہی ہے، لیکن ایک شہزادی کو دیکھا جو شہزادی فاطمہ کبریٰ ہے۔
کے باہر گئی پپی اماں بابا آپ کی بات انکار نہیں کرتے ایک مرتبہ لے کے چلی حسین نے دیکھا کہا زینب سفارش نہ کرنا زینب آپ جانتی ہو میری سغرا میری ماں کی شبیہ ہے میں نہیں چاہتا کربلا سے کوفے سے جام آزادارو بس میں نے مجلس سوار کی ایک ایک بی بی سوار ہونے لگی وہ وقت بھی آیا کہ ایک بی بی آ رہی ہے امام حسین خود کھڑے ہو گئے یہ کوئی اور نہیں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے عباس نے زانو طے کیا علی اکبر نے میں مل کا پردہ ہٹایا حسین نے بازو کو تھاما یہ 28 رجب کی سواری تھی لیکن یہ سواری شہزادی کو یاد رہ گئی جب 11ویں محرم آئی آئے شہزادی نے کیا دیکھا کہ بھائی کا لاشا جلتی زمین پر پڑا فرات کا روکیا ابا زینب جا رہی ہے ابا خدا حافظ جو اہل بیت کے چاہنے والے بیمار ہے عطاداری نہیں کر سکتے اور یہاں اپنے صحت کاملہ عاجلات ہم کو اجر زیارات سے مشرف رکھنا پروردگار ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ باری میں بسر ہو جائے پروردگار جلد سے جلد روزے شہزادی کونین و علم تعلیم کے روزے بقیت تعمیر ہو جائے ایمان زمانہ کے دکھل میں تعلیم فرائیں ہم سب کو ناظرین میں شمار فرما ناظرین سے شبیر کو راہ غربت میں شبیر کو راہ غربت میں لانا کا جو راستہ یاد آیا شبیر کو راہ غربت میں شبیر کو راہ غربت میں لانا کا جو روزہ یاد آیا کچھ ماں کی محبت یاد آئی کچھ ماں کی محبت یاد آئی بابا کا زمانہ یاد آیا شبِ کو راہ غربت میں لانا کا جو روزہ یاد آیا وہ بنت علی کی مایوں تھی وہ اہل مدینہ کی الفت عباس کی کوشش یاد آئی عباس کی کوشش یاد آئی زینب کا وہ پردہ یاد آیا شبیر کو راہ غربت میں لانا کا جو روزہ یاد آیا ہاتھوں سے جگر کو تھام لیا اور سر کو جھکا کر بیٹھ گئے جو اپنی مریضہ بیٹی کا جب اپنی مریضہ بیٹی کا اجڑا ہوا چہرہ یاد آیا
ले किस की हिम्मत है, पूछ ले किस की हिम्मत है। शबे को क्या क्या याद आया, शबे को राहे गुरबत में, नाना का जो रोज़ा याद आया। सैद आली आली अब्बास, सैद अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सारे शोहदाए करबला जमीअन खुतून सय्यदी मौलाया हज़रत अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या बलीगुल उलमा, अस्सलाम वालेकुम या मुनीज़ुल फ़ैज़ुल कुबरा सुल्तान या अबुल हसन ख़ालिद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या साहिब ज़बान, अस्सलाम वालेकुम या शरीक कुरान, अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल-सरजान, अलमान 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 मिन फितनति ज़मान, अजलल्लाहु तआला फरजक व सालल्लाहु तआला मखरजक व ज़रूरन वजाल मिन सारी बवानी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।